محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج جو بیان ہوگا وہ زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں ہوگا کہ کس چیز پہ کتنی زکوٰۃ آتی ہے۔ بہت اہم یہ موضوع ہے اور توجہ طلب موضوع ہے۔ پہلے تو زکوٰۃ کی فریضت پہ انشاءاللہ بات ہوئی تھی چھوٹی سی، آج زکوٰۃ کے مصارف پہ۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں جو پہلے ایک حدیث سماعت کر لیتے ہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے 1783 نمبر پہ، اور بخاری شریف میں ہے 1395 1458، اور ابو داؤد میں ہے 1584، اور مسلم شریف میں ہے 19 نمبر پہ۔ یہ تقریباً سیاستہ کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور روانہ کرتے ہوئے آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے وہ نصیحت بڑی قابل توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، تم انہیں اس بات کی گواہی کی طرف بلانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں تو انہیں خبر دینا کہ تحقیق اللہ نے ان پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اسے بھی تسلیم کر لیں تو انہیں خبردار کرنا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں کو دی جائے گی۔ اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کے اچھے مال سے بچنا اور مظلوم کی پکار سے ڈرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور مظلوم کی پکار کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یعنی پہلے انہیں اللہ کی توحید اور رسالت کا پیغام دینا، پھر نمازوں کا پیغام دینا، اور پھر زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ کا مطلب ان کو بتانا کہ امیروں سے لے کے غریبوں کو دی جائے گی اور اچھے مال سے زکوٰۃ نہیں لینی۔ یہ سیاست کی ہر کتاب میں تقریباً ایسی حدیث یہ موجود ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز پہ کتنی زکوٰۃ جو ہے وہ آئے گی۔ سب سے پہلے مال تجارت جو ہوتا ہے، وہ کسی قسم کا بھی مال تجارت ہو، چاہے وہ جو فروخت کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ جانوروں کی صورت میں ہو، برتنوں کی صورت میں ہو، فرنیچر کی صورت میں ہو، یا آلات اور مشینری کی صورت میں ہو، جو فروخت کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر اس پہ 1 سال گزر گیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات کہ اونٹوں پہ، اونٹ جو ہے جانور، 3 قسم کے جانوروں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے: اونٹ، گائے بیل اور بکری۔ اس میں بکری میں دمبا وغیرہ ہر چیز آ جاتی ہے۔ جو اونٹ پہ زکوٰۃ ہے وہ بخاری شریف میں 1447 نمبر ہے، اور ابو داؤد میں 1568 ہے، اور ابن ماجہ میں 1798 ہے۔ تقریباً ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اور باب ہے باب الزکوٰۃ۔ اونٹ، 5 اونٹ سے کم اونٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کم از کم 5 اونٹ ہوں تو پھر ان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور 5 اونٹوں پہ 1 سال یا زائد عمر کی 1 بکری یا 1 بکرا زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اگر 9 اونٹ ہوں تو پھر بھی یہی زکوٰۃ ہے۔ جب 10 اونٹ ہو جائیں گے تو ان پہ 2 بکریاں یا 2 بکرے زکوٰۃ ہوگی، اور 14 پہ بھی یہی ہے۔ جب 15 اونٹ ہو جائیں گے تو پھر 3 بکریاں ہوں گی، اور 25 اونٹوں تک ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری یا 1 بکرا بڑھاتے جائیں۔ اگر اونٹ 26 سے لے کے 45 تک ہو جائیں تو ان پہ بنت البون، یہ اس اونٹ کی بچی کو کہتے ہیں جو اپنی عمر کے 2 سال پورے کر چکی ہے،
یہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر 46 سے لے کے 60 تک اونٹ ہوں تو اس پہ حقہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو اپنی عمر کے 3 سال پورے کر چکی ہے، وہ اونٹنی زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ اور 76 سے لے کے 90 تک اونٹوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ 2 عدد بنت البون ہے۔ اسی طرح آپ اسی تناسب سے تعداد کو بڑھاتے جائیں گے۔ یہ ہے اونٹ کی زکوٰۃ۔ اور گائے اور بھینس کی جو زکوٰۃ ہے وہ ابن معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں اس حدیث کے۔ یہ ابن ماجہ میں 1803 ہے نمبر، ترمذی شریف میں 623 ہے، اور داؤد میں سنن ابی داؤد میں 1588 ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں گائے اور بھینس جو ہیں وہ ایک ہی، یعنی کہ ان پہ ایک ہی زکوٰۃ ہوگی۔ 30 عدد سے کم گائے بھینس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 30 عدد سے اگر کم ہے تو پھر ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 30 سے 39 تک بھینس پر زکوٰۃ ان کا 1 سالہ بچہ ہوگا۔ اگر 30 سے اوپر ہو جاتی ہے گائے یا بھینس تو ان کا 1 سال کا بچہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ 40 سے لے کے 59 تک زکوٰۃ پہ ان کا 2 سالہ بچہ، گائے کا یا بھینس کا، اور 60 عدد گائے بھینسوں پر زکوٰۃ ان کے 1 سال کے 2 بچے دینے ہوں گے۔ یہ گائے اور بھینس کی زکوٰۃ ہے۔ اور جو بکریوں کی زکوٰۃ ہے وہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے 1805 نمبر، اور سنن ابی داؤد میں ہے 1568 نمبر، اور ترمذی شریف میں ہے 621۔ بخاری شریف میں بھی یہ موجود ہے، سیاستہ کی ہر کتاب میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اور بکریوں کی جو ہے اس میں بکری، دمبا اور بکرا ایک ہی حکم میں آتے ہیں۔ اور 40 عدد سائمہ بکریوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سائمہ ہوتی ہے جو 1 سال پوری کر چکی ہوں اور 40 سے کم نہ ہو۔ 40 عدد سے 110 عدد بکریوں تک ایک بکری زکوٰۃ میں دینی پڑے گی۔ 121 سے لے کے 200 تک بکریوں پر 2 بکریاں زکوٰۃ میں دینا ہوں گی، اور 301 عدد سے 400 عدد بکریوں پر 4 بکریاں زکوٰۃ میں دینا ہوں گی۔ زکوٰۃ کے لیے فرض ہے کہ جانور کم از کم سال بھر کے ہوں۔ اگر سب کے سب 1 سال کی عمر سے کم عمر ہوئے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے اونٹ پہ کتنی زکوٰۃ ہے، بیل اور بھینس پہ کتنی زکوٰۃ ہے، اور بکریوں پہ کتنی زکوٰۃ ہے، اور مال تجارت پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب آ جائیں فصل کے بارے میں کہ جو جنس ہوتی ہے اس پہ کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جس زمین کو آسمان نے چشموں نے سیراب کیا ہے، یعنی اس پہ قیمت والا پانی نہیں لگا، مفت جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی پانی ہے، اس پہ عشر ہے یعنی 10%۔ اور جس زمین کو جانور پر لاد کر پانی دیا جاتا ہے اس پر نصف عشر ہے۔ یہ ترمذی شریف میں 639 ہے، اور ابن ماجہ میں 1816 ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ پھلوں پر اور میووں کی زکوٰۃ جب تک وہ پک نہ جائیں اس وقت تک ان پہ زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں یہ سیکھنے بہت ہی اہم ہیں۔ اور سونا جو ہے، سونا اور چاندی، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سونے پہ کتنی زکوٰۃ ہے، اور کتنا سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور کتنی چاندی ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی اگر 1 سال بھر وہ گھر میں پڑا رہا ہے۔ اور چاندی 52.5 تولے، 52.5 تولے چاندی اگر 1 سال وہ پڑی رہی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگا۔ اور 1 لاکھ روپے پہ سب کو پتہ ہے 2.5% یعنی 2,500 زکوٰۃ اگر 1 سال تک وہ گھر میں پڑے رہے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزیں 1 سال تک پڑی رہیں۔ یہ کچھ زکوٰۃ کے بارے میں جو مصارف ہیں
کہ کس چیز پہ کتنی زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو رہنمائی ضرور فرما دیا کریں کہ ہم اس کو رجوع کر لیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ مسائل کا صحیح دوسروں تک پہنچنا چاہیے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے والدین کو اور اپنی اولاد کو نہیں دی جا سکتی۔ یعنی والدین میں ماں باپ، دادی دادا، پردادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اولاد میں سے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، دوتیاں وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور ان کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، بلکہ ان کو زکوٰۃ دینے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ یہ ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اور ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ زکوٰۃ اسلام کا بہت اہم رکن ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہمیں معلومات پوری ہونی چاہیے کہ کس چیز پہ کتنی زکوٰۃ ہے۔ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے اور 1,00,000 روپے پہ 2,500 زکوٰۃ ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں 1 سال تک گھر میں پڑی رہیں تو ان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جانوروں کے بارے میں جو ہے 3 جانور، ان کے بارے میں ہم پہلے ہی کر چکے ہیں بات۔ اور ایک چیز اور ہے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے 982 اس کا نمبر ہے، اور بخاری شریف میں ہے 1463، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے 1812۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ گھوڑے پر اور غلام پر، یعنی جس مسلمان کے پاس گھوڑے ہیں اور غلام ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ کچھ زکوٰۃ کے بارے میں معلومات تھی۔ اللہ تعالیٰ صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔